محفوظ سفر۔ جولائی 1969 میں امریکہ نے انسان برادر راکٹ چاند کی طرف بھیجا۔ اس راکٹ کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ جب اس کی پہلی منزل کا انجن داغا گیا تو ایک بے حد ہولناک آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے 100 میل کے رقبے کو ہلا دیا، مگر جو خلاباز اس راکٹ میں سفر کر رہے تھے ان کو صرف 10 سیکنڈ بعد یہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ وہ کان کے پردے پھاڑ دینے والی اس آواز سے محفوظ ہو کر اپنے سفر پر رواں ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ اس کی وجہ انسان برادر راکٹ کی تیز رفتاری تھی۔ آواز معمولاً ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے، اس لیے اس کی رفتار 700 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ راکٹ کی رفتار 25,000 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تھی۔ رفتار کی اس فرق کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صرف 10 سیکنڈ بعد راکٹ اس خوفناک آواز کی زد سے باہر جا چکا تھا۔ آواز 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی اور راکٹ 25,000 فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اس فرق کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی لمحات کے بعد راکٹ کے پھٹنے کی آواز خلابازوں کے کنٹرول روم تک پہنچنا بند ہو گئی۔ خلاباز بھیانک آواز پیدا کرنے والی سواری میں سفر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی بھیانک آواز سے ان کے کان محفوظ تھے۔ اسی طرح ہر شخص اور ہر قوم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ناخوشگوار حالات اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی جدوجہد کی رفتار اتنی تیز کر لے کہ ناخوشگوار حالات کے مقابلے میں اس کی رفتار بڑھ جائے تو وہ ان کی زد سے نکل جائے گا، وہ ان سے اسی طرح محفوظ ہو جائے گا جس طرح خلاباز اپنے راکٹ کے پھٹنے کی طوفانی آواز سے محفوظ ہو گئے۔ زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک شخص یا قوم کے لیے ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ ایسا سفر کرے جس میں وہ دوسروں کی زد سے محفوظ ہو۔ اگر دوسرے جلد بازی کی رفتار سے چل رہے ہوں اور آپ صبر کی رفتار سے چلنے لگیں، دوسرے منفی کارروائیوں کی بنیاد پر اٹھے ہوں اور آپ مثبت عمل کا طریقہ اختیار کریں، دوسرے مادی طاقت کے سہارے بڑھیں اور آپ اخلاقی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں، دوسرے ظاہری انسان سے ٹکرا رہے ہوں اور آپ اندرونی انسان کو اپنا نشانہ بنائیں، تو یقینی ہے کہ آپ لوگوں کی زد سے اسی طرح باہر ہوں گے جس طرح راکٹ سوار اپنے راکٹ کی بھیانک آواز سے۔